اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، 22واں روزہ مبارک ہو۔ ہم سب کو شب قدر کا رات نصیب ہو، تو آئیں شب قدر کا کچھ واقعات سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آخر سورہ تک، یعنی ہم نے اسے قرآن شب قدر میں اتارا۔ قرآن اترنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والا فرشتوں کے پاس بھیجا۔ بس قرآن مجید کا جس قدر حصہ پورے سال میں بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اتنا حصہ ہی شب قدر میں آسمان و دنیا پر نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح دوسرے سال شب قدر میں اتنا نازل ہوتا جتنا کہ اس سال حضرت جبرائیل کو لانا ہوتا۔ یہاں تک کہ تمام قرآن مجید لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی تفسیر میں فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے اس سورہ اور پورے قرآن کے ساتھ جبرائیل کو لکھنے والے فرشتوں کے پاس شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں مختلف دنوں، مختلف اوقات اور مختلف مہینوں میں نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر کی معنی ہے کہ عظیم رات، یہ فیصلے والی رات۔ اس کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال تک ہونے والی تمام واقعات مقدر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اے محمد، اگر اللہ آپ کو شب قدر کی اہمیت و عظمت نہ بتاتا تو آپ کو کیا معلوم ہوتا کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی وَمَا أَدْرَاكَ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کی اطلاع دی ہے، اور جہاں وَمَا يُدْرِيكَ آیا ہے تو اللہ نے آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ جیسے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، کس نے تمہیں بتایا کہ قیامت عنقریب آنے والی ہے؟ چنانچہ قیامت کا وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر منعقد نہیں ہوا تھا۔ لیلۃ القدر سے مراد عظمت اور فیصلے والی رات ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے یہ وہی رات ہے جس کی متعلق آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں عمل کرنا اور 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ روایت ہے کہ صحابہ اکرام کو جتنی خوشی خیر من الف شہر سے ہوئی، کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے روبرو بنی اسرائیل کے 4 حضرات، یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا کہ انہوں نے اس برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کبھی لمحے بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس صنائع میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو اور آپ کے صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان حضرات نے 80 برس عبادت کی اور ایک لمحے کو نافرمانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر اس سے بہتر ارشاد نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ انا انزلناہ پڑھی اور کہا کہ جس چیز پر آپ اور آپ کے اصحاب کو تعجب ہوا تھا یہ اس چیز سے افضل ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔